اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جتنی بھی ویڈیو میں نے دی ہیں اپنی زندگی کی سچی کہانی جو ہے میری لائف کی اپ اینڈ ڈاؤن اس پہ میں نے دی ہیں۔ تو میں آج آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ نئی ویڈیو ٹائم پہ آپ کو ملتی رہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میری ٹرانسفر ہو گئی اور سارے معاملات طے پا گئے اور میں کانا میں VTI کانا میں جاب کرنی میں نے شروع کر دی۔ وہاں کے سٹاف کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا اور بہت ہی وہاں کے جو پرنسپل پہلے آئے تھے ذیشان صاحب، وہ بہت نائس آدمی تھے، مگر اس انسٹیٹیوٹ کی ایک پرابلم تھی کہ اس کی بلڈنگ بہت ناقص ہے اور وہ اب بھی چل رہی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اہل اقتدار سے بھی اور PVTC کے جتنے بڑے ہیں کہ اس بلڈنگ کا کچھ نہ کچھ کر لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن جائے۔ میں بھی اب شاید کوئی پرپوزل گئی ہو اور کوئی انہوں نے کام اس پہ کرنا شروع کر دیا ہو۔ نئی بلڈنگ جو کہ کسی نے پہلے بنائی تھی وہ بھی بڑی ناقص، اس کا یعنی ناقص بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ اس کے فرش میں سے ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ شاپر نکلے تھے، وہ ہم نے ٹھیک کروایا، یعنی نیچے بڑی گندی برتی اور وہ ہے بھی نیچی، سڑک کا سارا پانی اس پہ آ جاتا ہے۔ اس کی فوٹو میرے پاس موجود ہے، جو پانی سارا اس کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ انسٹیٹیوٹ ایک تالاب کا منظر پیش کرنے لگ پڑتا ہے۔ بہرحال وہاں پر ایک چیز یہ تھی کہ ٹائم پہ آدمی جاتا ہے اور ٹائم پہ چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں گرین ٹاؤن والے پھڑ لو اور شور سب سے زیادہ اور کام کچھ بھی نہیں، پھڑ لو اسے پکڑ لو، کیونکہ وہ چیئرمین آ رہا ہے، وزٹ آ رہا ہے۔ وزٹ کرنے کے دوران ہم ڈرامہ کرتے تھے پورا کہ چیزوں کو کھول لیا اور بند کر کے رکھ دیا، کوئی پریکٹیکل چیز نہیں تھی۔ جب وزٹر آتا تھا تو ہم الرٹ کر دیتے تھے بچوں کو، پھر بچے وہی بیٹھ کے شرارتیں، اور کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ یہ آپ بے شک اچانک جا کے تو انسٹیٹیوٹ گرین ٹاؤن کا آپ بے شک دیکھ لیں، اسی طرح باقی انسٹیٹیوٹ جو دور کے ہیں وہ محنت زیادہ کرا رہے ہیں اور وہ بیچارے اپنے حق کے لیے بھی لڑ رہے ہیں۔ ان کی پروموشنیں ابھی تک نہیں ہوئی، وہ روزانہ یہاں ابھی پیچھے بھی جو میئر صاحب ہیں ان کے، وہ کافی سٹرگل کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں، مگر فنانشلی طور پہ، مالی طور پہ انسٹیٹیوٹ کی، ان پورے ادارے کی حالت بہت ہی نگفتہ بے ہے۔ نہ تو ٹائم پہ تنخواہیں کبھی کم نہیں ملتی، کبھی لون لے لیں۔ PVTC کے پاس پیسہ ہے بے انتہا ہے، وہ خرچ نہیں کرتے، وہ انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس سے جو سود آتا ہے وہ اپنی 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اسے کوئی بھی چیک کروا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے انتظامی معاملات ہیں اور یہ ملک کے حالات ہیں، جو ظاہری بات ہے اس کا اثر PVTC پہ بھی ہونا ہے۔ تو بہرحال جو میں کانا 9 میں گیا تو وہاں تمام پرنسپل، ذیشان صاحب سے میں نے ساتھ کام کیا، اس کے ساتھ طاہر صاحب ہمارے مہربان تھے، بہت اچھا انسان ہے، وہ محنت کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں نا، یہ محنت کرتے ہیں مگر ان کو جو پروپوگنڈا کرنے والے ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتے۔ اسی طرح وہاں پر اس کے بعد ہمارے کیا نام ہے، ایک اور صاحب آئے تھے، نثار صاحب، از ویری کوآپریٹو مین اور بہت ہی اچھا اور انیشیٹو لینے والا ہے،
مگر اس پہ بھی عطاب کی نظریں ہیں، اسے کبھی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، کبھی بحال کر دیا جاتا ہے، وہ 2 سال بیچارہ کیس لڑ کے دوبارہ بحال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے وہاں ایک دوست ہیں جو بہت محنت کرتے رہے ہیں، ان کا نام میں اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیا نام ہے، میرا اسسٹنٹ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی اسٹاف ہے تقریباً وہ سب بھی محنت کرتا رہا ہے اور محنت کر رہا ہے اس ناگفتہ بے حالت میں۔ وہاں پر داخلوں کا بہت مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں فیکٹری ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں، تو لوگ وہاں پیسے کمانے چلے جاتے ہیں، تو داخلے کے لیے ہم گھروں میں جا کر بچوں کو پکڑ کر لاتے تھے اور بڑی مشکل سے ایڈمیشن ہوتے تھے، اور اس میں تمام سٹاف کا بہت ہاتھ ہوتا تھا۔ مگر یہ ہے کہ یہ تو لائف کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد ایک الیکٹریکل کے وہاں استاد ہیں جو پرنسپل کو میٹ کر رہے ہیں کہ پرنسپل کی پوزیشن پہ وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پرنسپل، انہیں کئی دفعہ انہوں نے ایکٹنگ پرنسپل بھی لگایا ہے، مگر ان کو پرنسپل نہیں کر رہے، یہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ ایک موٹر سائیکل کا استاد ہے، وہ بھی محنت کرنے والا ہے، اس کو انہوں نے پرموشن کی، وہ اس نے بھی کوالیفیکیشن آگے وہ پڑھ رہا ہے اور اچھی محنت یعنی وہ بھی کر رہا ہے۔ ایک اسلم ہے، وہ بھی کافی محنت کرتا ہے، وہ حالانکہ کمپیوٹر آپریٹر ہے۔ کوئی اے پی او جو وہاں پر آیا ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا کچھ بھی، اور یہ جو چھوٹا سٹاف ہے یہ ان سے زیادہ محنت کرتا ہے، یعنی تقریباً تمام سٹاف ہی اس میں کمپیوٹر والے ہوں، میں فردن کسی کا نام اگر نہیں لے رہا تو مجھے معاف کر دے، اسپیشلی صفائی والا، گیٹ والا، ڈرائیور، پی این، ہر بندہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے اور دل سے کام کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ ادارہ چلے اور یہاں پر ایڈمیشن ہو، مگر ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، ان پہ توجہ نہیں دی جاتی، یا جان بوجھ کے اس انسٹیٹیوٹ کو اس لیے پسماندہ رکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر جس کو سزا کے طور پر بھیجنا ہو وہ میری طرح کا کوئی بندہ اسے وہاں پر بھیج دیا جائے، یعنی اس انسٹیٹیوٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کی بجائے آپ قصور چلے جائیں، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ وہاں پر بھی آٹو کا انسٹرکٹر ہے، وہ انہوں نے اچھا یعنی ویل اکوپڈ ہے، وہاں پر ٹولز بھی اویلیبل ہیں۔ یہاں پر کوئی ٹول، میں بھی رہا ہوں، کافی کوشش کی ہے، کچھ ٹول آئے تھے مگر ابھی تک اکوپمنٹ بھی پورے نہیں ہیں، اور سب سے بڑا ہوتا ہے ماحول اس کا اس طرح کا ہے کہ آپ انسٹیٹیوٹ میں نہیں، کسی قید خانے میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تاکہ میں جب اس میں گیا تو اس کی ورکشاپ کا گیٹ ہی نہیں تھا، یعنی چیزیں اوپن پڑی ہوئی ہیں، تو پانی جو ہے وہ باہر سے آتا تھا تو اندر آ جاتا تھا۔ پھر ایک آدمی کی انہوں نے کوشش کی، وہاں کے مقامی انسپیکٹر جو ہیں انہوں نے اور پرنسپل صاحب نے کچھ مل کے تو اس سے ڈونیشن لے کے تو وہ فرش بنوایا، کچھ اونچا ہو گیا، کچھ بہتر ہو گئی۔ رنگ روغن ہم اپنے پلے سے بھی کرواتے رہے ہیں۔ گیٹ ایک وہاں کا لیب اسسٹنٹ ہے الیکٹریکل کا، اس نے عطیہ کیا تو گیٹ لگوایا، اور کچھ پیسے پلے سے ڈال کے ہم وہ کام وہاں پر کرواتے رہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ، اور سب ڈالتے رہے، اس میں کوئی سب کی کنٹریبیوشن ہے، سب نے کچھ نہ کچھ ڈالا اور اس کو بہتری کی طرف بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس میں گزارش کروں گا اپنے بورڈز کے جو اب ممبر ہیں، آغا صاحب بہت دھڑلے کے آدمی ہیں، مگر ابھی تک وہاں پر کوئی ان کا دھڑلہ دیکھا نہیں گیا کہ اس کو انسٹیٹیوٹ کو بہتر کیا گیا ہے یا کچھ پیسے انہوں نے اپنے پاس سے لگائے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح اور بھی باتوں میں کافی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اگر ایک تھوڑا سا حصہ بھی ان انسٹیٹیوٹ پہ لگا دیں تو وہ انسٹیٹیوٹ بہتر ہو جائیں، کیونکہ وہ
ان انسٹیٹیوٹ سے ان کو لیبر بھی ملتی ہے، وہ مہربانی کرتے ہیں، ان کو روزگار دیتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، اچھی چیزیں بھی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب چیزیں نیگیٹو ہی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں۔ کئی بچوں کو انہوں نے بڑا اچھا روزگار بھی دیا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو او جی ٹی کے نام پہ بغار بھی لے لیتے ہیں اور بعد میں دیتے تو آتے بھی کچھ نہیں ہیں اور فارغ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ مکس اپ چل رہا ہے، اچھے انسان بھی ہیں، برے انسان بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ جو بولتے ہیں اگر وہ اتنے پہ عمل کر دیں جو ہمیں بھاشن دیا کرتے تھے، اگر اس کے 25 پہ بھی عمل کر دیں تو یہ ادارے بڑے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ سلامت رکھے، اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کو کامیاب کرے اپنے اپنے مقصد میں، اور جو نیک نیتی سے اسپیشلی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رزق دے، کیونکہ رزق انہوں نے نہیں دینا، وہ اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ اور آخر میں میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، بس میرا یہ ادارہ تھا، میں نے یہاں سے رزق کھایا ہے، میں نے بھی اپنی تائیں کئی کوتاہیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، مگر اب جو موجودہ ہیں وہ مجھے چھوڑ دیں، آگے چلیں اور ان اداروں کی بہتری کے لیے کچھ کریں، نہ کہ سیٹیں لے کے اوپر بیٹھ کے اور گفتن شنیدن اور برخاستن کر دیں۔ تنخواہیں تو ملتی رہنی ہیں، رزق ملتا رہنا ہے، پیسہ ملتا رہنا ہے، قبر میں تو صرف ایک اکیلے انسان نہیں جانا ہے، اور وہاں صرف قبر کی میں اکیلا ہونا ہے اور یا قبر کی مٹی ہونی ہے، کیونکہ اس پہ یہ غور ذرا کم کرتے ہیں، مگر جب میرے جیسا بندہ بوڑھا ہوتا ہے شاید میری عمر میں یہ بھی غور کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جانا تو ہم سب نے ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ کچھ یہاں پر بھی کام کر جائیں۔ تو کئی اس طرح کے بندے میں نے دیکھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک فرنیچر والا ملتان کا بندہ ہے، اس نے ہمیں اپنا ادارہ بنایا، علم و ہنر والے ہیں، کشف والے ہیں، بڑی بڑی اچھی فاؤنڈیشنیں ہیں جو ہماری کافی ہیلپ بھی کرتی تھیں، مدد بھی کرتی تھیں۔ تو اس لیے یہ بھی اس طرح یہ اداروں کو بہتر کرنے پر توجہ دیں، نہ کہ اسٹاف کو دبانے کے پہ توجہ دیں۔ ہمارے میئر صاحب بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، جلوس لے کر آتے ہیں ادھر اپنے حق مانگنے کے لیے، اپنا رائٹ مانگنا، اور بالکل پرامن جدوجہد ہے ان کی، اور اس جدوجہد کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اور جہاں ان کو میری ضرورت ہو میں ان کے لیے بھی حاضر ہوں، جہاں پر بھی مجھے کہیں گے تو ایز اے میں سابقہ امپلائی ان کی ہر طرح سے مدد کروں گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، پی وی ٹی سی کا اور وی ٹی آئی کا قصہ یہ میری آج آخری قصہ تھی، اس سے اب میں آگے چلتا ہوں کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد یا جو میں نے ادارہ بنایا ہے اس کو میں نے کیسے سروائیو کیا، کیا کیا چیزیں وہاں پر میں نے کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا خاص کرم کر دیا۔ شکریہ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا، میری صحت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمر اور زندگی دے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا آپ کو موقع نہ دے، بلکہ آپ دینے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔